नाज़रीन, शाम में फुल स्केल जंग के बाद न सिर्फ खित्ते में हलचल मची हुई है बल्कि बीजिंग से वाशिंगटन तक और मॉस्को से तेहरान तक और अंकारा तक हर तरफ एक हंगामा खेज सूरत हाल है। फोन की घंटियां इस वक्त बज रही हैं कि यहां पर हुआ क्या। बशार अल असद की जो रिजीम है वो ऑन स्टेक आ चुकी है और अगर बशार अल असद गए तो पूरे रीजन की जो बसात है वो उलट जाएगी। ईरान और रशिया के जो स्ट्रेटजिक मफादात हैं, स्ट्रेटजिक लेवल के मफादात हैं, उनको बहुत धचका पहुंचेगा। उनकी खित्ते के अंदर जो पोजीशन है, जो पावर है, वो पूरी तरह से डैमेज होगी। जो रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजिक पोजीशन है खित्ते में, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो चूंकि नाज़रीन ये हुआ बहुत सडन है, यानी एक काम जिसको करने के लिए सालों दरकार हैं। अगर अलीपो शहर और हलब के ऊपर हमला करना है, उसको कब्जे में लेना है, तो पहले उनको रूस से लड़ना पड़ेगा, शाम की फोर्सेस से, इराक की फोर्सेस से, ईरान की फोर्सेस से, तो सालों लग जाएंगे। और उसके बाद भी अगर वो रूस को हरा पाए तो फिर हलब के ऊपर कब्जा करेंगे। लेकिन ये इतना सडन हुआ कि मज़ाहमत के बगैर वो हलब पहुंच गए और 48 घंटों के अंदर अंदर कब्जा कर लिए। यानी आप सोचिए, वहां से हिजबुल्लाह उठे और 48 घंटों के अंदर आकर हाइफा के ऊपर कब्जा कर ले, तो इसको कैसे देखा जाएगा? मतलब इसराइल क्या रिएक्ट करेगा, अमेरिका क्या रिएक्ट करेगा, 48 घंटों में वो क्या रिएक्ट कर सकता है? तो यही सूरत हाल यहां पर हुई है कि जैसे हिजबुल्लाह 48 घंटों में हाइफा पर कब्जा नहीं कर सकती, तो वैसे ही ये ग्रुप्स हलब के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। तो ये इतना अचानक और इतना तेजी के साथ हुआ कि इसको अभी एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो रहा है कि भाई ये हुआ क्या है। इतना तेजी के साथ, इतनी तेजी के साथ कौन से राब्ते होते हैं? इतनी तेजी के साथ तो कोई सप्लाई भी नहीं पहुंचती है। अगर मॉस्को से जहाज चले हैं तो उनको जल्द अज जल्द भी पहुंचे तो 72 घंटे चाहिए। तो इतनी तेजी के साथ तो कोई काउंटर अटैक किया ही नहीं जा सकता है। तो इतनी तेजी के साथ बेसिकली ये हुआ। लेकिन अब सूरत हाल को एस्टिमेट करते हुए, समझते हुए कि ये मामला हुआ क्या है और इसको अब किस तरह से निपटाना है, तो हंगामी राब्ते इस वक्त हो रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि रूस के हंगामी राब्ते ईरान के साथ हुए हैं, तुर्की के साथ हुए हैं और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हंगामी तौर पर दमिश्क रवाना हो रहे हैं और दमिश्क से वो तुर्की जाएंगे। इस वक्त रूस, तुर्की, शाम, इनका आपस में एक कोऑर्डिनेशन कायम हो गया है और ये फैसले किए गए हैं कि भरपूर ताकत के साथ इस सारी साजिश को निशाना बनाया जाएगा। और गैर मामूली खबर नाज़रीन ये भी है कि रूस ने भी कंफर्म कर दिया है कि इसमें इजराइल शामिल है। ये अब तक की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि शाम ने पहले कंफर्म किया, इराक से कंफर्मेशन आई, ईरान से कंफर्मेशन आई, लेबनान से कंफर्मेशन आई और इजराइल के अपने मीडिया ने कंफर्म किया कि ये इजराइल की ग्रीन लाइट के साथ हो रहा है, अमेरिका इसमें शामिल है। लेकिन अब रूस से कंफर्मेशन आ गई है। तो ये गैर मामूली, यानी शाम अगर अलग से, उसकी अलग से एक जंग जारी है तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट मामला होगा। लेकिन अगर वो गजा के साथ कनेक्टेड फ्रंट है तो वो बिल्कुल डिफरेंट मामला होगा। जैसे लेबनान की जंग गजा के साथ कनेक्टेड थी तो उसको किस तरह से देखा जा रहा था। अब यानी कि जो लेबनान की जंग जारी थी, अब लेबनान में थोड़ा सा पॉज आया है तो गजा और शाम आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। तो इसलिए ये वो पूरा जो रीजनल वॉर है उसकी तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि अभी फिर इजरायली मीडिया ने बताया कि लेबनान की फाइट दोबारा किसी भी वक्त जो है वो शुरू हो सकती है। तो शाम की सूरत हाल और रूस, ईरान क्या फैसले कर रहे हैं और हलब शहर को अब आज़ाद करवाना क्यों ज़रूरी है और बशार अल असद को इस वक्त बचाना क्यों ज़रूरी है और रेजिस्टेंस और इजराइल, ये सारे मामलात भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, दुनिया चूंकि तेज़ी के साथ आलमी जंग की तरफ जा रही है और मिडिल ईस्ट भी उसी बड़ी जंग का एक बैटल फील्ड हमारे सामने बन रहा है, जहां पर यूक्रेन की फोर्सेस भी हैं, अमेरिका भी है, रूस भी है, इजराइल भी है, तुर्की भी है, ईरान भी है, सारी बड़ी पावर्स मौजूद हैं। तो पैसिफिक में नाज़रीन एक बड़ा महाज खुलने जा रहा है, यानी वो जापान, चीन और वो सारा जो समंदर है वहां पर एक बड़ा महाज खुलने जा रहा है। पहली बार रूस और चीन की न्यूक्लियर जंगी मशकों का आगाज वहां पर हो गया है। चीन के जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं वो रूस के साथ मिलकर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जंगी मशकें इस वक्त कर रहे हैं। अमेरिका के जो न्यूक्लियर जंगी बेड़े हैं वो पैसिफिक के अंदर पहुंच चुके हैं और अमेरिका ताइवान को नया असलहा देने जा रहा है और चीन इसके ऊपर आग बगोला हो चुका है। ताइवान को अमेरिका नया असलहा देने जा रहा है। इसी तौर पर चीन ये कबूल नहीं करेगा। वो ताइवान का मुहासरा भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है और उधर जो है वो अमेरिका असलहा देगा और चीन के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो वहां पर फिर ये न्यूक्लियर जंगी मशकों का आगाज भी हो गया। इस बारे में हम बात करेंगे। और नाज़रीन, यूरोप से जो खबर सामने आ रही है, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि
روس بہت بڑا حملہ یورپ کے اوپر کرنے جا رہا ہے، اور یہ MI6 جو برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے سربراہ نے بتایا ہے۔ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ MI6 کے سربراہ نے بتایا کہ روس ایک بہت بڑا اٹیک پورے یورپ پر کرنے جا رہا ہے، اور اس میں سائبر اٹیکس بھی ہوں گے، اس میں سبوٹاج آپریشنز بھی ہوں گے، اور جو ہی روس یہ شروع کرے گا ہم کسی بھی وقت آرٹیکل 5 کو انووک کر سکتے ہیں، جو نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے، جس میں پورا نیٹو رشیا کے پر حملہ آور ہو جائے گا۔ یہ وہاں سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جو مڈل ایسٹ میں بھیانک جنگ ہوئی ہے اس صدی کے آغاز سے، عراق میں جو کچھ ہوا، پھر ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک خانہ جنگی شام میں ہوئی، تو پھر تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں، اور اتنا کچھ مڈل ایسٹ نے دیکھا ہے کہ ہمارے لیے جو ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے وہ مڈل ایسٹ کے لیے بس نارمل سا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم دیکھا، اتنے بھیانک واقعات دیکھے، اور پھر یہ دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں، کہیں پر دھماکہ ہو گیا، کہیں پر حملے ہو گئے، تو وہ یہ وہاں پر ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے حکومتیں بھی دھیان نہیں دیتی کہ یہ تو وہاں پر روٹین کا کام ہے کہ ان دہشت گرد تنظیموں سے لڑائی چلتی رہتی ہے، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں اٹیک کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اب جب یہ آغاز ہوا تو نہ ایران کو سمجھ آئی، نہ روس کو سمجھ آئی، نہ بشار الاسد کو سمجھ آئی کہ شاید یہ روٹین کا معاملہ ہے، جیسے پہلے ہوتا رہتا ہے تو یہ چلتا رہے گا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ الیپو شہر کے پر آ کر، حلب شہر کے پر آ کر قابض ہو گئے تو پھر کھلبلی مچ گئی، ایران میں، ماسکو میں، انقرہ میں، دمشق میں، کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ تو اس کو ایک روٹین کا حملہ سمجھ رہے تھے، ایسٹیمیٹ یہ تھوڑا سا تھا کہ بھئی یہ اسرائیل ہی کروا رہا ہے، اور لیکن یہ تھوڑی تھا کہ وہ آ کر قبضہ بھی کر لیں گے۔ یہ تو چلیں شروع سے تھوڑی سی بات سامنے آ گئی تھی کہ اسرائیل کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن یہ تھوڑی تھا کہ وہ 48 گھنٹوں میں حلب شہر کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ تو اب جب اس کو ایبزارب کر لیا گیا ہے، اس کو ایسٹیمیٹ کر لیا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، تو اب تو مطلب بشار الاسد آن سٹیک آ چکے ہیں نا۔ یعنی مثال کے طور پہ وہاں سے آغاز ہوتا ان دہشت گردوں کا آنے کا حلب کی طرف، تو فورسز باہر پہنچتی حلب کے، اور وہاں پر ایک بھرپور جنگ ہوتی، تو وہ چلتی رہتی، اور کبھی بھی یہ جو دہشت گرد تنظیمیں یہ حلب تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہاں پر روس ہوتا، ایران اور عراق اور شام، یہ ساری فوجیں یہ کبھی بھی پہنچ نہیں سکتے تھے حلب تک۔ تو لیکن اب تو یہ ہو چکا ہے، تو اس کو ریورس کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ریورس نہ کیا گیا تو بشار الاسد تو دمشق تک محدود ہو جائیں گے، اور پھر جو ساری پورٹس ہیں میڈیٹرینین سی والی سائڈ سے، وہ ان کے بہت زیادہ متاثر ہونے جا رہی ہیں، تو وہ مطلب کولیپس کر جائے گا۔ بشار الاسد کولیپس کر سکتا ہے، اور بشار الاسد اگر کولیپس کر گیا تو آپ اندازہ کریے ایران کے اسٹریٹجک مفادات، اور روس کا کیا ہوگا، روس پھر کہاں بیٹھے گا، روس شام میں کس طرح سے بیٹھے گا۔ تو اس لیے پورے ریجن میں وہ تبدیلی آئے گی جو ریجن ابھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے اس کو کیلکولیٹ ابھی کرنا مشکل ہے کہ اگر بشار الاسد گئے تو پھر ہوگا کیا۔ مطلب وہ بہت ہی ایک ایسی صورتحال ہے کہ ریزسٹنس اور ایران یہ سب بہت زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ تو اس لیے اب وہ رابطے شروع ہو گئے ہیں، اور جس میں پوری طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے، یہ سروائیول والا معاملہ ہے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ہر صورت میں حلب کو واپس لینا ہی لینا ہے۔ اور روس کی کالز ہوئی ہیں، روس کی ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ کال ہوئی ہے، ترکی کے فارن منسٹر کے ساتھ کال ہوئی ہے، اور غیر معمولی بات یہ ہے کہ روس نے کنفرم کیا ہے کہ اس میں اسرائیل شامل ہے۔ یہ بالکل ایک نیا سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں شام کے حوالے سے، کہ ایک جنگ شروع ہوئی ہے اور شروع کروانے والا اسرائیل ہے، اور روس کے ساتھ براہ راست پھڑا ہے۔ ذرا دیکھیے ایران اور رشیا کے فارن منسٹر کی جو بات ہو رہی ہے، The international community must assume its responsibility in confronting terrorism. The recent movements of terrorist groups in Syria as part of the project by the Zionist entity and the United States to destabilize security in the West Asia region. West Asia جو ہے یہ مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ ویسٹ ایشیا یہ ایک ہی نام ہے۔ تو ایرانین فارن منسٹر اینڈ رشین فارن منسٹر کی کال ہوئی ہے، اور اس میں یہ بات ہو چکی ہے، رشیا کی جانب سے یہ کنفرمیشن آ گئی ہے کہ یہ ایک زائنسٹ پروجیکٹ ہے جس کے تحت شام میں یہ جنگ چھیڑی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم تو جو ابتدائی ایسٹیمیشن آ رہی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، لیکن اب تمام فریقین کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے، لیبنان، عراق، شام، ایران اور اب روس بھی، کہ یہ اسرائیل ہے۔
تو آپ دیکھیے مطلب غزہ کا معاملہ شام کے ساتھ براہ راست جڑ گیا ہے. یہ جنگ بالکل اب مختلف جنگ بن گئی. اگر یہ صرف شام کا معاملہ ہوتا تو پھر یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ معاملہ تھا, لیکن غزہ جو ایک گلوبل کانفلکٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ جڑ گیا ہے تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہو گیا. اور جو علاقائی جنگ ہے اس کی طرف ہم مزید آگے بڑھے ہیں اس جنگ کے ساتھ. ایران, رشیا اینڈ ادر کنٹریز ان دا ریجن مسٹ ایکٹ ود گریٹر کوآرڈینیشن اینڈ ویجیلنس ٹو تھوارٹ دس ڈینجرس کانسپریسی. پوری طاقت کے ساتھ اس خطرناک کانسپریسی کو جو ہے نا روکنا ہوگا. کوآرڈینیشن امنگ آل پارٹیز ان دا ریجن از اسینشل ٹو کنفرنٹ ٹیررزم. کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے اور بھرپور طاقت ہم سب کو جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے. رشیا کے پھر فارن منسٹر نے کال کی ترکی کے فارن منسٹر کو, اور اس میں رشیا کے فارن منسٹر نے اس کو ڈینجرس ڈیولپمنٹ کا نام دیا جو کچھ سیریا میں ہوا ہے. تو اس وقت دیکھیں نا, ترکی کی چونکہ پریزنس ہے شام میں اور بشار الاسد اور ترکی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں جن کو اب ریوائیو کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو ایران اور روس یہ چاہ رہے ہیں کہ ترکی, ظاہری بات ہے ترکی میں کے بھی مفاد میں اب یہ نہیں ہے کہ جب اسرائیل نے اس جنگ کو چھیڑا ہے اور یہاں اگر ڈی سٹیبلائز سیریا ہوگا تو ترکی میں براہ راست اس کا امپیکٹ جائے گا. تو اس لیے ترکی نے مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کروائی ہے اور ایران کے ساتھ, روس کے ساتھ پورا. اب اس کے بعد ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ دمشق روانہ ہو رہے ہیں اور دمشق کے بعد جو ہے وہ روانہ ہوں گے انقرہ, یعنی ترکی جائیں گے اور پورا کوآرڈینیشن اور اس ساری ڈیولپمنٹ کو کنفرنٹ کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے. اور اس میں ترکی کا رول اب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جیسے اردگان نے خود کہا تھا کہ اسرائیل لیبنان میں نہیں رکے گا بلکہ وہ شام اور شام سے ترکی میں آئے گا, تو یہ وہی ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے, شام ڈسٹیبلائز ہوگا. دیکھیں یہاں کیا شام میں اسرائیلی فورسز آ گئی ہیں, اسرائیلی فورسز تو نہیں آئی ہیں لیکن اسرائیل آ گیا ہے, یعنی فنڈ کر رہے ہیں نا وہ ان گروپس کو. تو یہی گروپس کیا ترکی میں داخل نہیں ہو سکتے؟ تو وہ ہو گیا نا, اسرائیل لیبنان سے شام اور شام سے ترکی میں داخل ہو گیا. تو اس لیے پھر آگے پھر وہ عراق میں بھی جائے گا, اور عراق میں اگر مزید ڈسٹیبلائز ہوا تو کیا عراق سے وہ ایران میں نہیں جائے گا؟ تو اس لیے اس بات کا ادراک ہے سب کو کہ اگر یہاں پر ڈسٹیبلائزیشن ہوئی, اسرائیل فنڈ کر رہا ہے نا, تو اسرائیل تو سب کو تباہ کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے سب کی اس میں اب اتفاق ہے اور سب اس بات کو ادراک کرتے, اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر صورت میں اسرائیل کی اس کانسپریسی کو روکنا سب کے لیے جو ہے وہ ضروری ہو چکا ہے. تو ایران کے فارن منسٹر کا یہ اتنا غیر معمولی دورہ ہے کہ دمشق, اور جب دمشق آن سٹیک آ چکا ہے اور پھر دمشق سے وہ انقرہ جائیں گے, اور روس پوری طرح سے موجود ہے. روس کی فوجیں براہ راست لڑ رہی ہیں. یہ مڈل ایسٹ میں ایک بڑی تبدیلی یہاں پر ہے. ایران نے مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کروائی ہے. ایران ری افرم سپورٹ فار ریزسٹنس ایٹ فیونرل آف مرٹائرڈ جنرل. مکمل ریزسٹنس کی سپورٹ وہ کہہ رہے ہیں ہم جاری رکھیں گے. لیبنان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی کال بھی ہوئی ہے سیریا میں. لیبنان سپورٹ سیریاز یونٹی, سوورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ وی وش دا سیرین پیپل ویل بینگ اینڈ پیس. اب ناظرین چونکہ شام کا جو غبار ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لیبنان میں نہ آئے, تو لیبنان بھی اسی فرنٹ کا حصہ ہے. اب میں دو باتیں آپ کے سامنے امپورٹنٹ رکھنا چاہتا ہوں. اسرائیل کا اور پلان کیا ہے. اگر آپ یہ میپ کے اوپر دیکھیں تو ایک طرف یہ وائٹ والا جو ایریا ہے یہاں سے حملہ ہو چکا ہے. یہ ادلب کا علاقہ ہے جہاں پر یہ ٹیررسٹ گروپس ہوتے ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے. اچھا, یہاں سے ایک فرنٹ کھلا ہوا ہے. تو دوسرا یہ جو یلو علاقہ ہے یہاں پر امریکہ ہے اور یہاں پر سیرین ڈیموکریٹک فورسز ہیں جن کو امریکہ نے بنایا ہے. امریکی حمایت یافتہ نام ان کو دیا ہوا ہے سیرین ڈیموکریٹک فورسز. یہ بھی بشار الاسد کو گرانا چاہتی ہے, امریکی حمایت یافتہ ہیں. وہ یہاں ایس ڈی ایف یہاں آپریٹ کرتی ہے یلو علاقے میں, جہاں پر امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اچھا, اب ناظرین ایک فرنٹ اس حلب والے شہر سے کھلا ہوا ہے, حلب والی سائڈ سے. تو ایس ڈی ایف بھی حملہ کر سکتی ہے, ایس ڈی ایف بھی حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حملہ بھی تو امریکہ نے کروایا ہے. تو وہ ادھر سے بھی حملہ کروا سکتے ہیں ایس ڈی ایف کے ذریعے. امریکہ پیچھے بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا ہم نے تو حملہ نہیں کیا, یہ تو ایس ڈی ایف نے کیا ہے. تو اگر ادھر کا فرنٹ بھی کھل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہے. یعنی الیپو وہ گواہ بیٹھے ہیں, اگر یہ دوسری فرنٹ سے بھی حملہ ہو گیا, اس وقت وہ ساری فورسز حلب کی طرف بھیج رہے ہیں, لیکن اگر دوسری سائڈ سے حملہ ہو گیا تو پھر میں نے آپ کو کہا نا کہ بشار الاسد کو بچانا بہت ضروری ہے, لیکن صورتحال کافی نازک ہو چکی ہے.
اور دوسری امپورٹنٹ بات ذرا سمجھیے، اسرائیل حزب اللہ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جو پچھلے سالوں میں جنگ ہوئی اور بشار الاسد فاتح ہوئے یا ان کا کنٹرول قائم رہا یا ان کو گرایا نہیں جا سکا، اس میں حزب اللہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ حزب اللہ نے ایک بھرپور جنگ شام میں لڑی ہے، تبھی تو بشار الاسد فاتح ہوئے ہیں اور ان کا یہ کنٹرول قائم ہے۔ تو سمجھ لیں کہ حزب اللہ ایک بشار الاسد کے ساتھ اگر نہ ہوتی تو شاید یہ جنگ اس طرح سے جیتی نہ جا سکتی۔ تو اب آپ ذرا سمجھیے اس سینیریو میں جب فلسطین کی جنگ جاری ہے اور حزب اللہ لڑ رہی ہے اسرائیل سے، اسرائیل حزب اللہ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے کہ اب اگر حزب اللہ بشار الاسد کے لیے جاتی ہے تو اس کو آدھی فورسز وہاں پر بھیجنا پڑیں گی اور آدھی پھر اسرائیل کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ اسرائیل تو ابھی بیٹھا ہوا ہے لیبنان کے اندر، وہ اس کے حملے جاری ہیں۔ اگر حزب اللہ اپنی فورسز ادھر بھیجے گی تو اسرائیل ادھر سے فورسز اتار دے گا اور آگے حزب اللہ کی فورسز آدھی ہوں گی، تو وہ کیا کنفرنٹ کر پائیں گی؟ اور اگر وہ نہیں بھیجتا، یعنی حزب اللہ موجودہ صورتحال میں اپنی فورسز نہیں بھیجتی بشار الاسد کی طرف، تو بشار الاسد ان کا اتنا بڑا اتحادی جو سپلائی لائن اور ساری چیزیں، تو وہ اس وقت مشکل ترین صورتحال میں ہے۔ تو یہ اسرائیل کا اس وقت پلان ہے اپنی اسٹریٹجک ڈیفیٹ کو چھپانے کے لیے اور ریجن میں ڈی سٹیبلائزیشن کرنے کے لیے اور حزب اللہ کو اس طرح سے توڑنے کے لیے، ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کہ وہ بھیجتے ہیں تو بھی، اگر نہیں بھیجتے ہیں تو بھی۔ تو یہ ایک ایسی نازک گھڑی ہے، یہ وہ ڈینجرس کانسپیریسی ہے اور اس کی جڑیں پھر عراق سے ایران اور شام سے ترکی یہاں تک جاتی ہیں، اس لیے سب اس کو ڈینجرس کانسپیریسی کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، روس ہے، وہ اس ساری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر صورت میں کنفرنٹ کرنا ہے۔ تو اگر حزب اللہ نہیں بھی جاتی تو ان کے پاس انف فورسز ہیں کہ وہ پوری طرح سے کنفرنٹ کریں گے اور اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ لیکن ایک اور امپورٹنٹ پہلو بھی ہے، اگر وہاں ادھر یوکرین میں عالمی جنگ چھڑ گئی تو پھر روس یہاں پر کتنی سپورٹ کر سکے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اگر کیونکہ وہاں تو ود ان ڈیز کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر 5 10 15 دنوں میں کوئی بڑی جنگ وہاں پر چھڑ گئی تو پھر روس یہاں پر کیسے سپلائی بھیج سکے گا، یہاں پر کس طرح سے لڑ سکے گا؟ اس کو تو وہاں اتنی بڑی جنگ لڑنی ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، پورا نیٹو تو حملہ ور ہوگا، تو روس یہاں پر کیا مدد دے سکے گا؟ یہ اب تک کا بہرحال بہت بڑا سوال ہے اور اسرائیل بھی ان چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے۔ اس لیے حلب کو واپس لینا بہت ضروری بن گیا ہے۔ حلب واپس آ جائے گا تو پھر یہ جو کانسپیریسی ہے وہ ادھر ہی دم توڑ جائے گی، لیکن اگر حلب بھی چلا گیا تو پھر وہ آگے بھی بڑھیں گے، دمشق کی طرف بھی آئیں گے۔ تو یہ ایک ایسی نازک صورتحال ہے جو سارا منظرنامہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ کسی بھی وقت جو لیبنان کی لڑائی ہے وہ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ Anyone who thought that threat in the north had disappeared must know that we are talking about a organization of 40,000 fighters. So the threat to the residents of the north remains present. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے خطرہ موجود ہے، اس لیے یہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے۔ تو اب اگر لیبنان بھی دیکھیں، لیبنان کی جو صورتحال ہے وہ بھی تو اسی دہانے پر ہے کہ کسی بھی وقت لڑائی شروع ہو جائے۔ اسرائیل تو حملے جاری رکھے ہوئے اور وڈرا بھی نہیں کر رہا اور ڈیپ ان سائڈ بھی حملے اس نے شروع کر دیے ہیں۔ اگر بالفرض کل لیبنان کی لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے تو پھر آپ ریجن کو کیسے دیکھیں گے؟ اتنی بڑی جنگ شام میں جاری، اتنی بڑی جنگ لیبنان میں جاری، تو یہ فل سکیل ریجنل وار نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اچھا بہرحال اب چلتے ہیں پیسیفک کے اندر۔ پیسیفک میں ناظرین ایک بڑا جو وار تھیٹر ہے وہ کھلنے جا رہا ہے اور جس میں تیاریاں چل رہی ہیں دونوں طرف سے۔ عالمی جنگ جب بھی شروع ہوگی، پیسیفک ہر صورت اس عالمی جنگ کا بیٹل فیلڈ ہوگا۔ جیسے مڈل ایسٹ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ حصہ ہوگا، تو ویسے ہی پیسیفک جو ہے نا وہ ایک بڑی بیٹل فیلڈ بنے گا۔ اب ناظرین وہاں پر ان یوزول ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ادھر امریکہ تیاری کر رہا ہے، ادھر روس اور چین ان یوزولی وہاں پر اپنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور ان یوزول ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم رشیا اور چائنا کی وہاں پر نیوکلیر بمبرز کے ساتھ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں۔ چائنا کا جو نیوکلیر بمبر ہے وہ پہلی بار روس کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کر رہا ہے، اور کہاں پر؟ سی آف جاپان میں، جہاں پر امریکہ ڈپلائمنٹ کر رہا ہے، ان جزیروں کے اوپر امریکہ ڈپلائمنٹ کر رہا ہے، کرتے کرتے وہ تائیوان کے ساحلوں تک آ رہا ہے۔ تو اس سی آف جاپان کے اندر جنگی مشقیں ہو رہی ہیں نیوکلیر۔ ذرا 4 ہیڈ لائنز دیکھیے۔ پی ایل اے ایئر فورس H-69 bombers make cruise debut in the 9th China-Russia joint strategic air patrol over Sea of Japan۔ یہ 9th رشیا اور چائنیز ڈرلز ہیں جس میں ڈیبیو کیا ہے H-69 بامبرز نے، پہلی بار یہ آئے ہیں۔ فائٹر جیٹس scrambled
as 11 Russian and Chinese warplanes fly through South Korea's air defense zones. South Korea, Russia and China stage nuclear bomber exercise in Sea of Japan. China Russia militaries conduct joint air patrol over Sea of Japan. जहां पर अमेरिका की ये सारी डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं. अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, रशिया ने ये अनाउंस किया था कि अगर अमेरिका अपने मिसाइल उसने डिप्लॉय किए एशिया में, पैसिफिक में, तो हम भी अपने मिसाइल लेकर आ जाएंगे. तो अमेरिका ने डिप्लॉय कर दिए हैं फिलिपाइन में और जापान में. तो साथ ही रूस भी किसी भी वक्त अपने मिसाइल जो इंटरकॉन्टिनेंटल हैं वो भी डिप्लॉय करने जा रहा है. अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो भी पैसिफिक के अंदर पहुंच गए. जरा चाइनीज मीडिया देखिए, चाइनीज मीडिया, यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन रिटर्न टू जापान सेंड्स क्लियर मैसेज टू चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया. चाइनीज मीडिया लिख रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं और ये क्लियर मैसेज वो दे रहे हैं चाइना को, नॉर्थ कोरिया को और रशिया को. और यहीं पर नाज़रीन अमेरिका $358 मिलियन का असलहा जो है वो ताइवान को देने जा रहा है, अप्रूव कर दिया है. ये क्लियर प्रोवोकेशन है चीन को जंग में ड्रैग करने के लिए. वन लाइनर ये है कि चीन के साथ जंग होगी, अमेरिका पर वो करता चला जा रहा है. चीन जंग नहीं चाहता, आखिरी हद तक नहीं चाहता, लेकिन जब अमेरिका ने फैसला कर लिया, नेटो ने फैसला कर लिया, तो चीन भाग नहीं सकता. वो ताइवान को असलहा देते रहेंगे, वो एक दिन ताइवान में न्यूक्लियर बॉम्बर लाकर खड़े कर देंगे. तो चीन क्या चुप करके बैठकर देखता रहेगा कि ताइवान पावरफुल होता रहे? चीन उस सूरत में खामोश रह सकता है कि जैसे मामला चल रहा है चलता रहे, कोई उसको असलहा सप्लाई ना मिले, वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लोमेसी से उसको मिलाता रहे. लेकिन जब अमेरिका डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दे, मिसाइल यूनिट्स लाना शुरू कर दे, ताइवान को असलहा देना शुरू कर दे, फिर चीन कैसे खामोश बैठेगा? तो वो चीन के ऊपर हमला भी कर देंगे किसी वक्त. अगर मतलब जब उन्होंने फैसला कर लिया तो 100 तरीके होते हैं जंग छेड़ने के. इल्जाम उन्होंने चीन पे ही लगाना है कि चीन ने हमला किया, लेकिन उससे पहले वो कोई ऐसी प्रोवोकेशन कर देंगे कि चीन को जंग में जाना पड़ेगा. ये बुनियादी बात होती है कि जब दूसरे फरीक ने फैसला कर लिया है तो इधर वाला जो फरीक है वो रुक नहीं सकता, उसको फिर जंग करनी पड़ती है. बुनियादी चीज ये है कि दोनों पीस चाहते हो ना. जब एक ने जंग का फैसला कर लिया है, दूसरा जितना मर्जी पीस चाहे, जब फौजें उसके दरवाजे के ऊपर आ जाएंगी तो फिर वो कैसे पीछे हटेगा? तो चीन नहीं चाहता, लेकिन चीन को बहरहाल ये जंग तो करना पड़ेगी. उधर यूरोप में देखिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. MI6 बरतानिया के जो चीफ हैं इंटेलिजेंस के, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा जी रूस बहुत जल्द पूरे यूरोप पर सबोटाज ऑपरेशन करने जा रहा है. जरा 3 हेडलाइंस देखिए. हिंदुस्तान टाइम्स, MI6 chief accused Russia of starting reckless sabotage campaign in Europe. UK spy chief says Russia behind staggering reckless sabotage in Europe. The Telegraph, Russia has launched a staggering reckless campaign of sabotage in Europe, says MI6 chief. अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो sabotage होता है ना, मतलब आप कोई साइबर अटैक करते हैं, आप कोई मॉडर्न मीडियम इस्तेमाल करते हैं जंग के लिए, क्योंकि आज वॉरफेयर बदल चुका है ना. आप कोई इकोनॉमिकली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उनकी मिलिट्री को कोई नए अंदाज से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, साइबर अटैक्स करते हैं, इंटेलिजेंस, तो उसको सबोटाज कहा जाता है. तो MI6 ये कह रही है कि वो पूरे यूरोप में सबोटाज ऑपरेशन करने जा रहे हैं. यानी एक दफा रूस ने ये किया था कि एक मुल्क को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया था, उसके इशारे हैक हो गए, उसकी तमाम वेबसाइट्स हैक हो गई, उसके तमाम मीडिया की वेबसाइट्स, उस गवर्नमेंट्स के वेबसाइट्स, वो सारी की सारी हैक हो गई थी. पूरा मुल्क पैरालाइज हो गया था, कम्युनिकेशन बंद हो गई थी. मतलब कोई सोर्स ही नहीं बचा ना कि उन्होंने तमाम वेबसाइट्स हैक कर ली, टीवी चैनल्स हैक कर लिए, इशारे हैक कर लिए, सब कुछ हैक कर लिया, पूरा मुल्क पैरालाइज हो गया. तो बराह रास्त तो कोई हमला नहीं हुआ, एक गोली भी नहीं चली, लेकिन कंप्यूटर पे बैठकर ये सारा कुछ हुआ और पूरा मुल्क पैरालाइज हो गया. अब वो कह रहे हैं कि रशिया, जिसने ये सारा कुछ करके दिखाया हुआ है कि वो ये कर सकता है, वो पूरे यूरोप के ऊपर सबोटाज ऑपरेशन करने जा रहा है. और अब ये बात चल रही है कि इसके साथ ही नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो इन्वोक हो जाएगा. यानी जरूरी नहीं है कि रूस बराह रास्त हमला करेगा तो फिर होगा. अगर ये भी रूस करता है तो फिर वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 5 हम इन्वोक कर सकते हैं. तो ये वहां पर इतनी संगीन सूरत हाल वाला मामला है. देखते हैं कि वहां पर क्या बनता है. लेकिन ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया. अपनी राय जरूर अदा करें. जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके. याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़.